الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن دو صورتوں میں عطا کیا، ایک کتاب کی شکل میں جو مسجد میں پڑھی ہوتی ہے، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید صورت نام کی شکل میں عطا کیا۔ چنانچہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے تو انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق تو قرآن کا نمونہ تھے۔ تو گویا دو صورتیں ہوئی قرآن کی، ایک کتابی صورت ہوئی اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت ہوئی۔ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایک سطری قرآن اور دوسرا صدری قرآن، کہ نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک میں بھی قرآن تھا۔ ایک سطری قرآن اور ایک صدری قرآن۔ اب سطری قرآن کو سمجھنے کے لیے بندے کو نورانی قاعدہ پڑھنا پڑتا ہے۔ جس بچے نے بھی قرآن سمجھنا ہو، قاری صاحب کہتے ہیں جی اس کو نورانی قاعدہ پڑھائیں۔ کیوں؟ کہ الف سے یا تختی تختی جب نہیں پڑھے گا، حروف کی پہچان نہیں ہوگی، وہ الفاظ نہیں سمجھ سکے گا، وہ قرآن نہیں سمجھ سکے گا۔ تو گویا الف سے یا تک کی تختی پڑھنی ضروری ہے، تب سطری قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ اب صدری قرآن کو اگر سمجھنا ہو تو پھر ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو سمجھنا پڑے گا۔ چنانچہ ابوبکر صدیق لانوں کی الف اور علی لانوں کی یا، الف سے یا تک، یعنی خلفائے راشدین کے دور کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب غور کیجئے کہ قرآن میں 30 پارے ہیں، مختلف صورتیں ہیں، ہر صورت کا اپنا موضوع ہے، اپنا عنوان ہے۔ سورہ بقرہ یہ یہودیت کے رد میں ہے، سورہ آل عمران یہ عیسائیت کے رد میں ہے، سورہ مائدہ فقہ کے مسائل بتاتی ہے، سورہ انفال اور توبہ کا موضوع جہاد ہے، سورہ قصص ماضی کا علم دیتی ہے، تاریخ کا علم بتاتی ہے، سورہ فرقان حق اور باطل میں فرق کرتی ہے، ایک سورت النور ہے جو روشنی کا کام کرتی ہے۔ اس قرآن مجید میں ایک سورہ صف ہے جو جہاد کے آداب سکھاتی ہے۔ تو جس طرح قرآن کی صورتوں کا اپنا اپنا موضوع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یاروں کی بھی زندگی کا اپنا اپنا انداز ہے۔ اگر آپ غور کریں تو وہاں پر عبداللہ ابن سلام ہیں جو یہودیت کی رد کے بڑے ماہر ہیں، وہاں پر سلمان فارسی ہیں جو عیسائیت کے رد کے بڑے عالم ہیں، وہاں پر آپ کو عبداللہ ابن مسعود نظر آئیں گے جو فقہ کے مسائل سکھانے والے ہیں، وہاں پر آپ کو سیدنا صدیق اکبر نظر آئیں گے جو ماضی کا علم رکھنے والے تھے، تاریخ کا علم جاننے والے تھے۔ یہاں سورہ نور ہے تو وہاں سورہ ذی النورین ہے، وہ روشنی اور ہدایت کا کام دیتی ہے۔ قرآن مجید ہے اس میں سورہ صف ہے، اور جو صدری قرآن مجید ہے اس میں سیدنا علی لعنہ بہادری کا سبق دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سطری قرآن سمجھ آتا ہے اپنے پاروں سے، اور صدری قرآن سمجھ میں آتا ہے اپنے یاروں سے۔ ہمیں
اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنا ہے تو ہمیں نبی علیہ السلام کے یاروں کی زندگی کو سمجھنا پڑے گا۔ قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، جو بندہ قرآن مجید کو سمجھنا چاہے تو 30 پاروں کو سمجھنا ضروری، اور جو صدری قرآن ہے ان کے خلفائے راشدین کا دور خلافت 30 سال بنتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر لانو، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی لانو، یہ خلفائے راشدین کا 30 سالوں کو سمجھنے کے لیے صدری قرآن کی یہ ضرورت ہے، اور نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو سمجھنے کے لیے خلفائے راشدین کے 30 سالہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس نے 30 سالہ دور کو سمجھ لیا اس نے گویا نبی علیہ السلام کی سیرت کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر لازم ہے میری سنت پر عمل کرنا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا، اس لیے کہ وہ ہدایت یافتہ تھے۔ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں رکوع اور سجود نظر آتے ہیں، ہر تھوڑی دیر تلاوت کے بعد رکوع آ جاتا ہے، پھر کچھ پاروں کے بعد سجدے آ جاتے ہیں، 14 سجدے ہیں، تو رکوع اور سجود نظر آتے ہیں۔ تو صدری قرآن میں رکوع اور سجود موجود ہیں، اور یہ جو صدری قرآن ہے اس کے یاروں میں بھی رکوع اور سجود ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تراہم رکعا سجدا، میرے محبوب آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ رکوع کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، تو صحابہ میں بھی رکوع اور سجدے موجود ہیں، جس کا تذکرہ قرآن میں ہو رہا ہے۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو صدری قرآن ہے اس کے لیے تو رحل موجود ہے، مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا رحل پڑی ہوتی ہے، حرم شریف میں رحل پڑی ہوتی ہے، تو صدری قرآن کی رحل کون سی تھی؟ اس کی تفصیل ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ صدری قرآن کی رحل سیدنا صدیق اللہ عنہ کی گود مبارک تھی، اس کو اللہ نے اس قرآن کی رحل بنا دیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابوبکر صدیق نے 2 سفر کیے، ایک سفر اعلان نبوت سے پہلے کا ہے، اس وقت ابو طالب تجارت کے لیے چلے تھے اور ان کے قافلہ میں 60 آدمی تھے، یہ مکہ سے شام جا رہے تھے تاکہ سامان تجارت بیچیں گے اور پھر وہاں سے سامان لے کر واپس آئیں گے۔ تو چچا ابو طالب نے فرمایا بھتیجے تم بھی چلو سیکھ لو کہ تجارت کیسے ہوتی ہے، تو نبی علیہ السلام بھی ساتھ چل پڑے۔ اب یہ 60 آدمیوں کا قافلہ سفر کر رہا ہے حتیٰ کہ شام کے قریب ایک جگہ پر پہنچے جہاں اکثر قافلے آ کر رکتے، وہاں پانی کا انتظام تھا، درخت بھی لگے ہوئے تھے، سایہ دار جگہ تھی، تو قافلے وہاں آ کر ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیتے تھے۔ اللہ نے مجھے اپنی زندگی میں وہ درخت دیکھنے کی اور اس جگہ پر جانے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہاں پر ایک یہودی عالم تھا جس کا نام تھا بحیرہ، راہب تھا، وہ رہتا تھا، اور اس نے اپنا ڈیرا اس لیے لگایا ہوا تھا کہ اس نے پہلی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی نشانیاں پڑھی ہوئی تھیں، اور اس کو پتہ تھا کہ وہ سفر کریں گے اور اس جگہ پر آ کر پڑاؤ ڈالیں گے، تو وہ انتظار میں تھا کہ کب وہ آئیں اور وہ پہچانیں کہ بھئی یہ وہی شخصیت ہے یا نہیں۔ جب یہ ابو طالب کا قافلہ وہاں جا کر رکا تو اس نے سب کی دعوت کی۔ ابو طالب نے سامان کو ایک جگہ رکھوایا اور محمد بن عبداللہ جو اس وقت محمد بن عبداللہ کے نام سے مشہور تھے ان کو کہا بھتیجے تم یہاں بیٹھ کے سامان کی نگرانی کرو، جیسے ہم بچے کو چھوڑ دیتے ہیں پیچھے۔
اور سارے قافلے والے چلے گئے۔ بحیرہ راہب نے دیکھا کہ ان میں تو کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جس کے اندر نبوت کی نشانیاں ہوں۔ اس نے پھر پوچھا کہ کوئی بندہ پیچھے رہ تو نہیں گیا؟ جی ایک بچے کو ہم سامان کے لیے بٹھا کر آئے تھے۔ اس نے کہا یہاں سے کسی کو بھیج دیں اور اس کو یہاں بلوا لیں۔ چنانچہ جب چچا ابو طالب نے بلوایا تو نبی علیہ السلام گئے۔ بحیرہ راہب نے دیکھا کہ جب نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، درختوں کی ٹہنیاں جھک کر ان کو سلام کر رہی تھی۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور، کب چھپا رہتا ہے پیشے ذی شعور۔ تو بحیرہ تو پہچان گیا۔ پھر اس نے پوچھا چچا ابو طالب سے کہ کیا میں کپڑا ہٹا کر اس کی پشت دیکھ سکتا ہوں؟ ان کو اجازت دے دی۔ چنانچہ اس نے جب نبی علیہ السلام کی کمر سے کرتا ہٹایا تو مہر نبوت دیکھی، تو وہ پہچان گیا کہ یہی وہ ہستی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمائیں گے اور یہ آخری نبی ہوں گے۔ اس نے مشورہ دیا ابو طالب کو کہ دیکھیں جہاں شام میں آپ جا رہے ہیں وہاں پر بہت علماء ہیں یہودیوں کے، وہ ان نشانیوں کو دیکھیں گے تو ان کی جان کے درپے ہو جائیں گے، تو بچے کی جان کا خطرہ ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آگے نہ جائیں، بچے کو یہاں سے واپس چھوڑ دیں۔ اب ابو طالب تیار تو ہو گئے کہ ہم بچے کو واپس بھیجیں، مگر یہ بھی ایک مہم تھی کہ اکیلا بچہ کیسے سفر کرے گا۔ تو کسی نے کہا کہ کوئی اور بندہ ساتھ کر دو جو سمجھدار بھی ہو، بہادر بھی ہو، میچور ہو اور وہ معاملے کو سنبھالنا جانتا ہو۔ چنانچہ ایک نوجوان کو ابو طالب نے کہا کہ بھئی تم اس بچے کو لے کے واپس مکہ مکرمہ چلے جاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھا؟ وہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک سفر تو شام کا یوں ہوا نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور دوسرا سفر جو ہے وہ سفر ہجرت ہے۔ مشرکین مکہ مشورے کر رہے تھے کہ ہم نبی علیہ السلام کوئی ایسا بندوبست کریں کہ یہ کام ختم ہی ہو جائے۔ بعض کہتے تھے کہ ان کو قید کر لیا جائے، بعض کہتے تھے ان کو ملک بدر کر دیا جائے، بعض کہتے تھے شہید ہی کر دیا جائے۔ لیکن دار الندوہ میں جب مشورہ ہوا تو ابو جہل نے یہی بات کی کہ ہم ان کو قتل تو کر دیں، لیکن عرب کے سارے جو قریش ہیں وہ ہمارے مخالف ہو جائیں گے اور ہم اتنے بڑے قبیلے کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے۔ کوئی قبیلہ ایسا نہیں جو قریش کی مخالفت کو برداشت کر سکے، لہذا ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہ سوچنے لگے کہ ہم ان کو جان سے نہیں مار سکتے۔ ایسے موقع پر شیطان جو تھا وہ ایک بوڑھا درویش بن کر دار الندوہ چلا گیا اور اس نے جا کے ان کو کہا کہ سنیں آپ لوگ مشورہ کر رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا ہاں مشورہ کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جان سے مار دینا کوئی حل نہیں ہے۔ اس نے کہا میں اس کا حل بتاتا ہوں، حل یہ ہے کہ تم مختلف قبیلوں سے ایک ایک بندہ لے کے ایک لشکر تیار کرو جو 150 بندوں کا ہو، وہ ان کے گھر کا گھیرا کر لیں اور جب یہ صبح نماز کے وقت مسجد سے نکلیں ان کو شہید کر دیا جائے۔ اب اتنے قبیلوں سے قریش لڑ نہیں سکیں گے۔ تو شیطان کا یہ مشورہ ابو جہل کو بہت پسند آ گیا اور اس نے کہا کہ ہاں ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی پلاننگ کے مطابق ہر قبیلے کے ایک ایک دو دو بندے لے کے لوگ جمع کر لیے اور نبی علیہ السلام کے گھر کا پہرا دے دیا۔ نبی علیہ السلام گھر میں موجود ہیں اور آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ باہر کفار نے گھیرا کیا ہوا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، نبی علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا علی اگرچہ یہ میرے دشمن ہیں مگر ان کی کچھ امانتیں ہیں جو مجھے ان کے حوالے کرنی ہیں، میں وہ امانتیں لے کے نہیں جا سکتا، تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ سب چادر دے دی اور کہا کہ تم صبح یہ امانتیں ان کے جو اہل ہیں ان اب یہاں اللہ کی تقسیم دیکھیے کہ اللہ نے لوگوں کی امانتیں پہنچانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چنا اور حضرت ابوبکر صدیق کو چنا کہ ابو بکر تم میری امانت کو مکہ سے مدینہ پہنچا دینا۔
اور یہ بھی اللہ کی قدردانی دیکھیے، نبی علیہ السلام نے حضرت علی عنہ کو سب چادر کے اندر، حدیث میں آتا ہے وہ سب چادر تھی جو اڑائی تھی، سب چادر کے اندر سلایا، اور اللہ نے ابو بکر عمر کو اپنے محبوب کے ساتھ سبز گنبد میں قیامت تک کے لیے سلا دیا۔ یہ تو اللہ کی دین ہے نا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اپنے گھر مبارک سے باہر نکلے اور آپ نے ایک ریت کی مٹی بری اور ان کافروں کی طرف پھینکی۔ وہ ایسی ریت تھی، اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، اے محبوب وہ ریت جو آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی۔ اللہ نے اس عمل کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔ چنانچہ کافروں کی آنکھوں میں مٹی چلی گئی اور ان کو کچھ نظر نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، پہلے بیت اللہ شریف تشریف لے گئے، وہاں جا کر کہا بیت اللہ یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے ورنہ میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام ایک خوش نصیب گھرانے کی طرف آئے جو سیدنا صدیق اکبر کا تھا۔ دروازے کو دستک دینے سے پہلے جب قریب پہنچے تو ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولا۔ ابو بکر جاگ رہے تھے، اے اللہ کے حبیب جاگ رہا تھا۔ ابو بکر تم کیوں جاگ رہے تھے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اندازہ تھا کہ آپ کو ہجرت کا حکم ہوگا، اور یہ بھی اندازہ تھا کہ آپ مجھے رفیق ہجرت کے طور پہ قبول فرمائیں گے۔ جب سے ابو بکر کو یہ خیال آیا، ابو بکر نے رات کا سونا چھوڑ دیا، ایسا نہ ہو آپ آئیں اور میرے دروازے پہ آپ کو انتظار کرنا پڑ جائے۔ پھر اس کے بعد صدیق اکبر نے اپنے پورے گھرانے کے ذمہ خدمت لگا دی۔ بیوی کو کہا تم کھانا بنا دینا، بیٹے کو کہا عبد الرحمن کو کہ تم سارا دن قریش مکہ کی باتیں سننا اور رات کے اندھیرے میں آ کے حالات حاضرہ ہمیں بتا دینا۔ اپنے غلام کو کہا کہ تم بکریاں چرانے کے بہانے آنا اور ہمیں دودھ وہاں پہنچا دینا۔ اور اپنی بیٹی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن تھیں کہ بیٹی تم چھوٹی ہو، تم کھانا میں پہنچا دینا، کوئی تمہارے اوپر شک بھی نہیں کرے گا۔ خود بھی سفر میں ہے، بیوی بھی خدمت میں ہے، بیٹا بھی خدمت میں ہے، بیٹی بھی خدمت میں ہے، تو سارا گھرانہ خدمت کے لیے تھی۔ اب جب چلے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق غار ثور تک پہنچے۔ جب غار ثور میں پہنچے تو غار کے اندر جانا تھا، مگر غار میں لگتا ہے جیسے کبھی کوئی نہیں تھا۔ تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑا انتظار فرمائیے، میں غار میں جا کر ذرا دیکھ لوں کہ کوئی نقصان دینے والی چیز تو نہیں۔ چنانچہ پہلے ابو بکر صدیق گئے اور پھر انہوں نے غار کی صفائی کی، اور پھر نبی علیہ السلام گئے، اور پھر اس کے بعد قرآن اترا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اللہ نے ایک ترتیب بھی بنا دی۔ ہمارا دل بھی ایک غار کی مانند ہے، اس دل میں پہلے صدیق اکبر کی محبت آئے گی تو پھر نبی علیہ السلام کی محبت دل میں آئے گی، اور جب نبی کی محبت دل میں آئے گی تب قرآن سینوں میں آئے گا۔ اس لیے جو صحابہ کے منکر حافظ قرآن نہیں ہوتے، اب ایک اور بات دیکھیے کہ جب نبی علیہ السلام کو انہوں نے بلایا تو نبی علیہ السلام رات کے جاگے ہوئے تھے، تھکے ہوئے تھے۔ اب ابو بکر صدیق لانو بیٹھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گود میں اپنا مبارک سر رکھیے اور آپ آرام کیجئے۔ تو اگر کوئی بندہ اس قرآن کی رحل دیکھنا چاہے تو وہ لکڑی کی بنی ہوئی مسجد میں دیکھ سکتا ہے، اور صدری قرآن کی رحل دیکھنا چاہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی گود کو دیکھ لے، وہ اس قرآن کی رحل تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کو نصیب ہو جائے، اور صدیق اکبر تیری قسمت پہ قربان جائیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور آپ بیٹھ کے ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ چنانچہ تعالیٰ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق لانو کی گود رحل کی مانند ہے، اور نبی علیہ السلام کا چہرہ قرآن کی مانند ہے۔ ابو بکر تو مجھے قاری نظر آتا ہے جو بیٹھا ہوا اس قرآن کی تلاوت ہے۔
میں کو صدیق اکبر نے بند کیا پتھروں سے کہ جب صدیق نے سوچا کہ اس پر تو میں اپنا پاؤں رکھ دوں گا اور یہ سوراخ بند ہو جائے گا، چنانچہ انہوں نے اپنا پاؤں رکھ دیا اور بیٹھ کے اپنی گود میں نبی علیہ السلام کو لٹا دیا۔ دو ہی تو گودیں تھیں جن کو نبی علیہ السلام نے عظمت بخشی، ایک ابو بکر کی گود جس کو ابو بکر صدیق بنا دیا، اور ایک سیدہ عائشہ کی گود جس کو عائشہ کائنات صدیقہ کائنات بنا دیا۔ وہ میں نے کہا کہ اس سوراخ میں کوئی کیڑا تھا جس نے صدیق عنہ کو ڈسا، تو تکلیف بھی ہوئی، درد بھی ہوئی، جیسے شہد کی مکھی کاٹتی ہے تو درد ہوتی ہے، تو کیڑے نے کاٹا تو درد ہوا۔ اب اس درد کی وجہ سے سیدنا صدیق عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آنسو جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے رخ انور پر گرا۔ تیرا میرا آنسو گرتا ہے تو مصلے پر، ہمارا آنسو گرتا ہے تو مسجد میں، ہمارا آنسو گرتا ہے تو گھر میں۔ وہ صدیق آپ کتنے خوش نصیب کہ آپ آنسو نبی علیہ السلام کے رخ انور شاعر نے کہا آنسو گرا ہے روئے رسالت پر، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔ اور سیدنا صدیق اکبر کے دیدار کرتے ہیں، اور بھی سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں میں باری تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ یہ تقسیم نبی علیہ السلام نے حضرت عمر نے سیکھی، اور وہ جب شام کے سفر پر اپنے دور خلافت میں نکلے، غلام کے ساتھ انہوں نے باری تقسیم کی۔ اس کو کہا کہ ایک منزل میں بیٹھوں گا تم چلو گے، اور دوسری منزل تم بیٹھو گے میں چلوں گا۔ تو جس نے نبی علیہ السلام سے تقسیم کی وہ اپنے غلام میں باری تقسیم کر رہا ہے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تقسیم نہیں کی ہوگی؟ آپ بتائیں، تینوں دن نبی علیہ السلام سوتے رہے اور وہ صدیق بیٹھے رہے؟ صاف ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام آرام فرماتے رہے، ابوبکر صدیق پہرا دیتے رہے، اور پھر ایک وقت آیا جب نبی علیہ السلام اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا ابوبکر اب تم سو جاؤ، اب تمہارا پہرا میں دوں گا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق کے منصب پہ پہرا داری دینا اور اہل سنت کا کام ہے، اور یہ اہل سنت کریں گے۔ وہ قدم کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دروازے پر آ پہنچے۔ بندے نے کہا مگر اپنی قدرت سے ایک مکڑی کو کم کیا تھا، مکڑی کا جالا سب سے کمزور دیوار ہوتی ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اللہ نے مکڑی کے جالے کے ذریعے اپنے محبوب کی حفاظت کرنے لگے کہ مکڑی کا جالا بتاتا ہے کہ یہاں تو کبھی کوئی داخل ہی نہیں ہوا، لہٰذا چلو واپس۔ ابوبکر صدیق عنہ فرماتے ہیں ہم ان کے قدموں کو دیکھ رہے تھے، اگر وہ ان کی نظر ہم پہ پڑ جاتی، مگر اللہ جس کو بچانا چاہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرما لی۔ پھر نبی علیہ السلام غار سے 3 دن کے بعد نکلے اور آگے تشریف لے گئے۔ 3 دن ایسے تھے کہ جن کے بارے میں عمر لانو ہمیشہ تمنا کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جا کے لیٹ تھیں،
کہ جس کی ستاروں کے معنی ہوتی ہے، نے فرمایا ہاں، تو عائشہ ذرا خاموش ہو گئی، عائشہ خاموش ہو گئی دیا، فرمایا ان کی تو غار حصار میں جو میرے ساتھ چند راتیں ہیں ان کی نیکی کرنا ہے۔ اس لیے عمر لانو کہا کرتے تھے ابو بکر میرے ساتھ سودا کر لو، میں پوری زندگی کی نیکیاں دینا چاہتا ہوں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت عطا فرمائی اور ان کو ایسے یار عطا فرمائے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ نے لکھا اپنی کتاب میں کہ نبی علیہ السلام کے جسد اطہر کو جنت کی مٹی سے بنایا گیا تھا، وہ جنت کی مٹی تھی، اور پھر اللہ نے جو مٹی بنی تھی اس سے ابو بکر صدیق کے جسم کو بنایا، اور جو مٹی بنی تھی اس سے عمر لانو کے جسم کو بنایا۔ اب جب وفات ہوئی، جو پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خلیل تھا، اللہ نے ان تین کو بتا دیا جس کے جنت ہونے کی بشارت نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ تو لگائیے ان کی شان کا کہ اللہ نے اسی دنیا میں ان کو جنت عطا فرما دی۔ اس لیے سطری قرآن کو سمجھنے کے لیے انسان کو تفسیر پڑھنی پڑتی ہے، اور صدری قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی زندگی کو سمجھنا پڑتا ہے۔ قرآن سطری سمجھ میں آتا ہے اپنے پاروں سے، اور صدری قرآن سمجھ میں آتا ہے اپنے یاروں سے۔ ہم جتنا ان کی زندگیوں کو سمجھیں گے ہمیں اتنا زیادہ یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ واقعی نبی علیہ السلام نے اس کائنات پر کیسی جماعت بنائی۔ جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، استاد اپنے شاگرد سے پہچانا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی عظمت یہ کہ آپ نے صحابہ کی ایک ایسی جماعت تیار کی جو انبیاء کے بعد کائنات کے سب سے بہترین انسانوں کی جماعت تھی۔ ایسی جماعت آسمان نے نہیں دیکھی، ایسی جماعت زمین کے اوپر نہیں ہوئی۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں کیا اعلیٰ بات کہی، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ تو جن سے اللہ راضی ہو گئے ہم بھی ان سے راضی ہیں، اور ان کے قدم پر چلنا ہم اپنے لیے ساتھ ہے۔ کے گواہ کون ہے؟ کون؟ نبی کے رکوع کا گواہ کون؟ نبی کی قرات کا گواہ کون؟ نبی کے حج کا گواہ کون؟ جب ہر بات کے گواہ صحابہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں صحابہ کی عظمت کو ماننا پڑے گا، تب ہمیں دین سمجھ میں آئے گا، ورنہ ہم دین سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ میرے پیغمبر کی ذات خوشبو، میرے پیغمبر کی بات خوشبو، جنم لڑکپن جوانی خوشبو، نبی کی ساری حیات خوشبو، صدیق خوشبو، عمر بھی خوشبو، غنی بھی خوشبو، علی بھی خوشبو، میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، نبی کی ساری جماعت خوشبو، خدا کی مرضی سے سیدہ عائشہ بنی ہے نبی کی دلہن، نکاح بھی خوشبو، بیاہ بھی خوشبو، باراتی خوشبو، بارات خوشبو۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوشبودار لوگوں کی
اتباع کرنے کی اور ان کے طرز عمل پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔